الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حضرات، گفتگو چل رہی تھی سن 7 ہجری کے بارے میں کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی مکرم سرور معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، امراء کو جو خطوط لکھے، وہ خطوط کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے گزشتہ قسط کے اندر ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور بالتفصیل پورا واقعہ میں نے ذکر کر دیا. روم کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. قیصر کہا جاتا تھا. آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کسریٰ، ایران کے بادشاہ کے بارے میں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، 2 سپر طاقتیں تھیں، روم اور ایران. اب چونکہ پہلے ایران ہی تھا، لیکن روم نے ایران کو شکست دے دی تو روم نمبر 1 پر آ گیا، لیکن سیکنڈ پوزیشن پر اب بھی جو ہے ایران ہی تھا، فارس بھی جس کو کہتے ہیں. تو ایرانیوں کے بادشاہ کا جو لقب تھا، جو بھی بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا نام کچھ بھی ہو، مگر اس پوسٹ کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ. روم کے بادشاہ کو جیسے قیصر کہا جاتا تھا، ایسے ہی کسریٰ جو ہے ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا. لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دیا تھا تو اس وقت جو بادشاہ سلطنت پر موجود تھا، گدی پر موجود تھا، وہ تھا خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان. خسرو پرویز یہ بادشاہ تھا، تخت نشین تھا اس وقت. اور ایران کا جو سرکاری مذہب تھا وہ تھا آتش پرستی. آگ کے پجاری تھے پورے، ہے نا، آگ کے پوجنے والے سب تھے. ان کے پاس جس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اس بندے کے پاس، وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا، مہاجرین حبشہ میں شریک ہوئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی کے 2 واقعات خاص طور سے بڑے مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ جو شاہ فارس ایران کے پاس یہ لے کر گئے، لیٹر خط لے کر کے گئے، یہ بڑا مشہور ہے. اور ایک جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، وہ بڑا مشہور ہے. یہ ایک تو میں سنانے جا رہا ہوں. ایک جو اور ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو انہوں نے کیا ہے، وہ میں سنا دوں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے. حیات صحابہ کے درخشہ پہلو میں واقعہ بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا تھا کہ جب روم کے خلاف مسلمان فائٹ کر رہے تھے، مسلمان لڑ رہے تھے روم کے خلاف، تو اس وقت جو ہے بہت سارے مسلمان، اور خاص طور سے ان مسلمانوں میں عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن گئے تھے روم کے. اب ان قیدیوں کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے کر جایا گیا، اور روم کا جو مذہب تھا وہ عیسائی لوگ تھے وہ لوگ. تو چنانچہ جب بادشاہ کے بندوں نے بتایا کہ ہم بہت سارے مسلمانوں کو قیدی بنا کر لائے ہیں، لیکن اس میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بہت پرانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہ چکا ہے. اب چونکہ ابتدائی اسلام سے یہ تھے تو ظاہر سی بات ہے بہت پرانے تھے. چنانچہ خاص طور سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو آفر دیتے ہیں کہ آپ عیسائیت قبول کر لو، آپ کو وہاں سے بڑا پوسٹ ہم یہاں دیں گے روم کے اندر. تو انہوں نے ہنس کر کے کہا کہ تم پورا روم میرا نام لکھ دو تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. تم ایک پوسٹ کی بات کر رہے ہو. اس کو بڑا ظاہر سی بات ہے، اس کی بےزتی ہے نا کہ اتنا بڑا بندہ آفر دے رہا ہے اور سامنے والا اس طرح جواب دے دے فوراً. اس کو بڑا برا لگا تو اس نے کہا کہ اچھا تم نہیں مانو گے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ
کہا کہ ان لوگوں کو سولی پہ لٹکا دو. اچھا سولی پر جب لٹکا کر لے کر جانے لگے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈر جائیں گے, سولی کے قریب جائیں گے تو کہیں گے نہیں 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 مان رہا ہوں آپ کی بات کو, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر بلایا, کہا نہیں پکڑ کر لے کر آؤ, واپس لے کر آؤ. تیل جو ہے وہ بڑے برتن میں کھولایا اس نے اور اس میں ایک قیدی کو ڈال دیا. تھوڑی ہی دیر میں قیدی جل بھن گیا. کہا دیکھو تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے, اس لیے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عیسائیت قبول کر لو, ہم تم کو بڑا پوسٹ دیں گے, یہاں کسی بہترین خاتون سے تمہاری شادی کر دیں گے, تمہاری زندگی سنور جائیں گی, تم عیسائیت قبول کر لو, ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا, تب بھی انکار کیا. کہا کہ ڈال دو کڑھائی کے اندر. جب کڑھائی کے پاس لے کر جانے لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو اس کے بندوں نے کہا کہ حضور یہ تو رو رہا ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اچھا اب دال گل گئی لگتا ہے. کہا کہ دوبارہ لے کر آؤ, لاؤ لاؤ میرے پاس لے کر کے آؤ, لاؤ. کہا اچھا اب عیسائیت قبول کر رہے ہو نا؟ تو کہا نہیں قبول کر رہا ہوں. تو کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ جب عیسائیت قبول کرنا نہیں تھا تو رو کیوں رہے تھے وہاں جانے سے؟ تو کہا کہ رو میں اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے جو آج اسلام کے خاطر میں قربان کرنے جا رہا ہوں. کاش 1000 جانیں ہوتی تو 1000 جانیں ایسے قربان کر دیتا اسلام کے خاطر. 1000 جانیں ایسی قربان کرتا. اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے اور وہ قربان کرنے جا رہا ہوں. کاش 1000 جانیں ہوتی تو 1000 مرتبہ میں اللہ کے راستے میں ہر جان کو قربان کر دیتا. وہ سن کر کے دنگ رہ گیا وہ بادشاہ, کیونکہ یہ جواب اور یہ سوچ اس کی سوچ سے کوسوں دور تھا. اس نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا, تمہارے تمام لوگوں کو چھوڑ دوں گا, بس میری ایک بات ماننی پڑے گی تمہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, قبول کرنے کے لائق ہوگی تو قبول کروں گا, بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا کہ تمہیں آگے بڑھ کر میرے پاس آ کر میری پیشانی کو بوسہ دینا پڑے گا, مجھے عزت دینی پڑے گی. اب سمجھ جائیے آپ کی جو بندہ سامنے والے سے کہے میری پیشانی پر بوسہ دو, یعنی مجھے عزت دو, اس کا مطلب وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بڑا ہے نا. یعنی وہ ذہنی سوچ اس کی بن چکی ہے کہ یہ سامنے والا مجھ سے کہیں بڑا ہے, گرچہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں, یہ نیچے کھڑا ہوا ہے. کنڈیشن رکھی. انہوں نے بھی سوچا کہ اتنے لوگوں کی جان بچ جائے گی میرے ایک بوسہ دینے سے, اس میں فرق کیا پڑتا ہے. چنانچہ گئے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا. تمام لوگوں کو وعدے کے مطابق اس نے چھوڑ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. جب یہ مدینہ آئے اور پورا واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیان کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے عبداللہ بن حذافہ نے, تمام لوگ مل کر ان کی پیشانی کو بوسہ دو. لو سب سے پہلے شروعات میں کرتا ہوں, میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں اور تمام لوگ باری باری ان کی پیشانی کو بوسہ دو, ان کے سر کو چومو. انہوں نے ایک کارنامہ یہ کیا تھا. اب یہ دیکھیے ایک اور کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, لیٹر لے کر کے گئے. چلیے ہم سنتے ہیں لیٹر کیا تھا, اس کی عبارت دیکھ لیجئے. زاد المعاد کے اندر, تاریخ طبری کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا, اور یہ خط مدائن میں پایا گیا تھا اور فریم کر کے شاید آج بھی رکھا ہوا ہے وہ لیٹر, لیکن سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ لیٹر پورا مٹ چکا ہے, کچھ الفاظ صرف جگہ جگہ ظاہر ہو رہے ہیں, باقی تمام الفاظ مٹ چکے ہیں, مگر فریم کر کے وہ رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ فارس کسریٰ کے نام. سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں, تاکہ زندوں کو ان کے انجام بس سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے. تم اسلام قبول کر لو, سلامتی کے ساتھ رہو گے. اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر کے اندر لکھا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ خط دیا تو کہا کہ تم پہلے بحرین کے حاکم کے پاس جاؤ. بحرین یہ ایران کے ماتحت تھا, یعنی بحرین کے اندر جو نمائندہ ہوتا تھا وہ گورنر ایران کا ہی ہوتا تھا, ان کے ماتحت. تو کہا بحرین کے حاکم کے پاس جانا, اس کے توسط سے پھر تم کسریٰ کے دربار تک پہنچ سکتے ہو. چنانچہ یہ جو ہے سب سے پہلے بحرین گئے, اور بحرین کے حاکم جو تھے وہ منذر بن ساوا عبدی تھے, ان کے پاس گئے اور ان کے توسط سے پھر
ایران پہنچے. ایران کے دربار میں جب ان کی پیشی ہوئی تو کسریٰ نے پورا دربار سجا دیا تھا اپنا جلوہ دکھانے کے لیے کہ میں کون ہوں یہ بتانے کے لیے. پورا دربار سجا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اتنے زبردست بادشاہ کا دربار ہے, اس کے درباری چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, محل ہے, اور یہ عربی لباس وہی جو ہے پرانا لباس پہن کر داخل ہوئے. جسم تو مضبوط ہے مگر کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں, مگر چلنے کا انداز بادشاہوں سے بھی نرالا ہے, زبردست, کوئی خوف نہیں, ایک رعب کے ساتھ دبدبے کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں یہ پہنچے. بادشاہ نے اپنے ایک بندے کو اشارہ کیا کہ لیٹر ان کے ہاتھ سے لے کر مجھ تک پہنچاؤ. اس بندے نے ہاتھ آگے بڑھایا, انہوں نے لیٹر دیا ہی نہیں. اس پر سوال اٹھے کہ بھائی لیٹر کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط جو ہے جا کر کے شاہ فارس کسریٰ کے ہاتھوں میں دوں, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ڈائریکٹ وہاں تک پہنچاؤں گا, کسی کو نہیں دوں گا. یہ انداز دیکھ کر کے تو وہ حیبت زدہ ہو گیا کہ واہ زبردست بندہ ہے. بہرحال کہا آنے دو میرے پاس. یہ جا کر کے اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں لیٹر دیا. اب وہ لیٹر لے کر کے اس نے اپنے ترجمان کو دیا کہ پڑھ کر کے سناؤ. اب خط پڑھنا شروع ہوا, یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. خط کی پہلی عبارت کیا تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ فارس کسریٰ کے نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا تھا, کسریٰ کا نام بعد میں لکھا تھا. یہ خط سنتے ہی جو ہے کسریٰ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام, بہت بڑا سمجھتا تھا نا, میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے, اتنی بڑی جرت. اس نے خط لیا اور پھاڑ دیا. آج تک ابھی تک جو ہم نے سنا شاہ حبشہ, شاہ روم, اس سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو عزت بخشی, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال دیا, سفیر تھے, نکال دیا ان کو. یہ آئے مدینہ اور آ کر کے پورا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا اس کے اور اس کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, جیسا اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ایسے ہی اس کی جو ہے سلطنت, اس کی بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ ہمارے نبی نے بد دعا دی. اچھا, بد دعا کیسے قبول ہوئی وہ سنو. کسریٰ نے صرف خط ہی نہیں پھاڑا, اس کو سکون نہیں ملا, اس نے بارڈری علاقہ جو عرب کا بارڈری علاقہ تھا یمن, اب یمن کا نقشہ ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. یمن یہ ایران کا جو ہے اور عرب کا بارڈری علاقہ تھا یمن, اور یمن کے اندر ایران کا ہی گورنر ہوتا تھا. تو اس نے اپنے گورنر کو لکھا, بازان نام تھا گورنر کا جو یمن کا تھا, کہا کہ ایک شخص جو یہ حجاز میں ہے جس سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اس کے پاس 2 مضبوط اور طاقتور آدمی بھیجو اور اس کو گرفتار کر کے میرے حضور حاضر کرو. اپنے ایک چھوٹے سے گورنر کو اس نے لکھا کہ تمہارے علاقے کے قریب حجاز میں ایک بندہ ہے, اس کو 2 آدمی بھیج کر, کتنا 2 آدمی, یعنی اب سوچیے آپ کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, مطلب تھا کون وہ, صرف 2 آدمی بھیج کر کے گرفتار کر کے میرے حضور حاضر کرو. یہ اس نے لکھا. بازان نے حکم ملتے ہی کیا کیا کہ 2 آدمی تیار کیے. بابوہ ایک بندے کا نام تھا جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا, اور خرخرہ ایک بندہ تھا, وہ ایران کا ہی باشندہ تھا مگر ذرا ہیوی شیوی تھا. 2 پہلوان قسم کے آدمیوں کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھو جاؤ, بادشاہ کا حکم ہے اور یہ کام کر کے آؤ, اور ہاں میرا بھی ایک کام کرنا کہ صرف یہ بات پہنچانا نہیں, اس بندے کو لانا نہیں, بلکہ ایک اصل کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں کتنے صحیح کتنے غلط, اس بات کا بھی تھوڑا بہت پتہ لگانا اور لگا کر کے مجھے بتانا, کیونکہ اس کی بھی دلچسپی بڑھ گئی کہ بھئی میٹر وہاں تک پہنچا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے, تو ذرا پتہ لگا کر کے مجھے بتانا. اچھا, اب یہ دونوں جو بندے تھے بازان کی طرف سے نکل گئے, لیکن یہ لوگ کہاں آئے, پہلے آئے یہ لوگ طائف, کیونکہ طائف کے لوگ بھی بزنس والے لوگ تھے اور اکثر و بیشتر جو ہے جایا کرتے تھے یمن وغیرہ, تو تاجروں کو لوگ پہچانتے تھے. پہلے تاجروں کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ کہہ سنایا کہ ہم ایک صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی بات ہے,
تو سب سے پہلے تو طائف کے لوگ مشرک تھے، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، وہ لوگ تو بڑے اندر ہی اندر بڑے خوش ہوئے سب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تو کچھ کر نہیں پا رہے تھے ان کا، چلو اب تو بڑی حکومت سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے، اب تو ان کا صفایا یقینی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں ملیں گے، وہ مدینہ میں ملیں گے، جاؤ وہیں ملیں گے، مدینہ جاؤ. اور یہ لوگ جن لوگوں نے راستہ بتایا تھا نا، طائف کے لوگ مکہ بھاگ کر پہنچے اور مکہ کے لوگوں کو خوشخبری دینے لگے، مکہ کے لوگوں خوش ہو جاؤ، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایران سے دشمنی مول لے لی ہے، اب تو ایران ان کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے ہم لوگ تماشا بیٹھ کر کے دیکھو، کام تو پورا ایران کر دے گا ان کا. اچھا، یہ لوگ مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ لوگ پہنچے اور اس کے بعد ساری بات بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلیے، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا ہماری بات ماننے کا کہ ہمارے جو حاکم بازان ہیں وہ بادشاہ کو خط لکھ دیں گے. دراصل وہ لوگ بادشاہ کہتے نہیں تھے، وہ لوگ تو شہنشاہ کہتے تھے. مجھے ناپسند تھوڑا ہو رہا ہے شہنشاہ لفظ کہنا، کیونکہ حدیث کے اندر جو بتایا گیا کسی کو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، بادشاہوں کا بادشاہ. شہنشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، جو صرف اللہ ہے. اس لیے میں بادشاہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ لوگ شہنشاہ لفظ استعمال کرتے تھے، شہنشاہ تھوڑا ناگوار گزر رہا مجھے، اس لیے میں شہنشاہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس بازان جو ہے وہ لیٹر لکھ دیں گے کہ آپ کے ساتھ رعایت کی جائے، آپ کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، اس لیے فی الفور آپ ہماری بات مانیے، ہمارے ساتھ چلیے. ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کسریٰ آپ کے لوگوں کو ختم کر دیں گے، آپ کے شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس نے دھمکی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اب اٹھائی ان کی طرف، ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، صرف بڑی بڑی مونچھیں تھیں، ہے نا. جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ لوگ غور سے سنیں، خاص طور سے، ہے نا. ان کے چہروں پر کیا ہے؟ داڑھی نہیں تھی، صرف بڑی بڑی مونچھیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ناگواری سے چہرہ پھیر لیا، ناگواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور ان سے پوچھا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں داڑھی موڑنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ داڑھی صاف کرنے کا حکم، داڑھی کاٹنے کا حکم کس نے دیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے. وہ لوگ کسریٰ کو سب کچھ مانتے تھے، ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے اس لیے ویسا کرتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی معاف کرنے کا اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے. میرے رب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ میرے رب نے داڑھی کو معاف کرنے کا، یعنی داڑھی نہیں کاٹنے کا اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور طبقات ابن سعد کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے ان کے پیر کانپ رہے تھے. ایسا وہ لوگ بات تو کر رہے تھے مگر ان کے پیر کانپ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ یہ جو تم لوگ سوال کیے ہو ساتھ چلنے کا، ابھی تم لوگ جاؤ میرے سامنے سے، کل آنا، کل میں سوچ کر کے بتاؤں گا کہ میں کیا کہنے والا ہوں تم سے. ابھی جاؤ میرے سامنے سے، ابھی جاؤ تم لوگ. یہ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ارے ان لوگوں کو قتل کر دو یا ایسا کر دو. سفیر بن کر کے آئے تھے، وہ لوگ چلے گئے. اچھا، اب دلچسپ بات سنیے یہاں سے، دلچسپ بات. جب یہ تمام چیزیں مدینہ کے اندر ہو رہی تھی نا، وہ لوگ سفیر آئے، بات کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابھی چلے جاؤ، صبح پھر میرے سامنے آنا. تو اسی رات کی بات ہے، اسی رات کی بات یہ ہوئی کہ ایران میں جہاں کسریٰ حکمراں تھا، ایران کے اندر کسریٰ کا بیٹا شیروہ، کسریٰ کا بیٹا جو اس وقت سریر جو ہے سلطنت تھا، اس کا بیٹا شیروہ نام تھا. اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی، باپ کے خلاف بغاوت کر دی. اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ قیصر جو روم کا بادشاہ ہے ہمارے ملک پر اور ہمارے شہروں کو تباہ کیا، اتنے سارے زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس وجہ سے کیونکہ میرے باپ کی غلطی، اس نے بزدلی دکھائی ہے، صحیح سے لڑا نہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت صحیح سے نہیں کی، جس کی وجہ سے روم ہمارے اوپر غالب آیا. اس بات کا غصہ تھا جو ہے شیروہ کو، اور اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر کے اسی رات میں کسریٰ کا خاتمہ کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھے. وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں بتا دی گئیں. اچھا،
یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. رات گزر گئی، رات میں یہ واقعہ ہو گیا، کسریٰ وہاں ختم ہو گیا جس نے یہ سب لکھ کر کے بھیجا تھا، پکڑ کر لے کر. اب جب دوسری صبح یہ لوگ آئے کہ آپ نے کیا سوچا ہے، چلیں گے ہمارے ساتھ کہ نہیں چلیں گے، کہ ہم جا کر کے بتا دیں کہ آپ نہیں آنے سے انکار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو سب بات کی بات ہے، پہلے میری بات سنو، میری بات سنو. اپنے گورنر کو جا کر کے یہ بتا دو کہ اس رات میں جو پچھلی رات گزری ہے، اس رات میں میرے رب نے اس کے رب کسریٰ کو قتل کر دیا ہے. میرے رب نے اس کے رب کو، کیونکہ رب مانتا تھا نا، اس کے رب کو کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اور اللہ نے یعنی میرے رب نے اس پر اسی کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا، اور شیرویہ نے اپنے بیٹے کا خاتمہ کر دیا. تو یہ سن کر وہ دونوں لوگ عجیب برا فیس بنا لیا. وہ لوگ بولے آپ جو کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے چھوٹی سی غلطی کی تھی کہ اپنا نام ہمارے بادشاہ کے نام سے پہلے لکھا تھا، جس کی وجہ سے وارنٹ جاری ہو گیا آپ کی گرفتاری کا، اور ابھی تو آپ بادشاہ کے مرنے کی بات کر رہے ہیں. اتنی بڑی بات سوچ سمجھ کر آپ بول رہے ہیں نا. اس سے چھوٹی غلطی پر آپ کا مواخذہ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور ابھی تو آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تمام باتیں جا کر کے بولو اپنے بازان کو، اور یہ بھی بتانا صرف اتش نہیں اور بھی سنو، اور بھی جا کر کے بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتش نہیں بولنا جو میں بول رہا ہوں، اور بھی بولنا. کیا جا کر بولنا؟ یہ جا کر کے بولنا کہ میرا دین، میری سلطنت وہاں پہنچے گی جہاں کسریٰ کی حکومت پہنچی ہے. یہ بھی جا کر بولنا کہ میرا دین اور میری حکومت، میری سلطنت وہاں پہنچے گی جہاں کسریٰ کی حکومت پہنچی ہے، بلکہ کسریٰ کی حکومت جہاں نہیں بھی پہنچی وہاں تک اس سے آگے پہنچے گی. جہاں تک گھوڑے اور اونٹ پہنچ سکتے ہیں میری حکومت وہاں تک پہنچے گی، میرا دین وہاں تک پہنچے گا. جہاں جہاں گھوڑے اور اونٹ جا سکتے ہیں وہاں جو ہے میرا دین، میری حکومت وہاں تک پھیلے گی. اور بازان سے یہ بھی جا کر کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جو علاقے تمہارے زیر انتظام ہیں وہ میں تمہیں دے دوں گا، وہ تمہارے ہی حوالے رہیں گے، اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا، لیکن تم اسلام قبول کر لو. اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، بازان کو جا کر میرا پیغام پہنچا دینا. ایسی سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام کہاں پہنچا دے. اور مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ کے اوراق کو میں جھانک کر کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی نا کہ جہاں جہاں گھوڑے اور اونٹ جو ہے پہنچ سکتے ہیں میرا دین وہاں پہنچ سکتا ہے. عقبہ ابن نافع بڑے مشہور سپہ سالار گزرے. یہ جب فتوحات پر فتوحات کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، فتح کرتے کرتے شہر ختم ہو گئے، سمندر آ گیا تھا، سمندر. اس موقع پر وہ اپنے گھوڑے سے اترے تھے اور اتر کر کے سجدے میں گر گئے تھے، اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب العالمین، اگر مجھے پتا ہو کہ ان سمندروں کے پار بھی تیری مخلوق ہے تو میں ان گھوڑوں کو ان سمندروں میں ڈال دوں گا، تو جہاز بنا دے گا، اور تب تلک میں چلتا رہوں گا جب تک کہ زمین کے آخری ٹکڑے پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نہ لہرا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی. ابھی ہم سن رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی اس کے اثرات. آپ نے جب خط پھاڑا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی امت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، یہ اس کے اثرات سن رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی. اچھا، جب یہ دونوں سفیر یہ تمام باتیں لے کر کے بازان کے پاس پہنچے تو جب یہ دونوں باتیں اس نے سنی تو سن کر اسی وقت اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نبی ہی ہے. اتنے یقین کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے. لیکن ذرا رکو، تھوڑا سا انتظار کرو. اپنے ساتھیوں سے کہا تھوڑا ہم انتظار کرتے ہیں، جو انہوں نے بات کہی ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. چند ہی دن گزرے تھے کہ آ گیا ایران سے خط، اور خط تھا کس کا؟ شیرویہ کا، نئے کسریٰ کا. اس نے لیٹر لکھا تھا، اس نے کہا تھا پورے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود حکومت سنبھالی ہے، اور جو حکم میرے باپ نے دیا تھا اس شخص کے گرفتار کرنے کے تعلق سے وہ روک دیا جائے، میرے نئے حکم کا انتظار کیا جائے، تب تک اس بندے کو کچھ نہ چھیڑا جائے. اس نے یہ لیٹر لکھا. یہ خط پڑھتے ہی نا جو بازان تھا وہ پکار اٹھا فواللہ ان الرجل لنبی،
اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہی ہے. اور پھر بازان اور یمن میں موجود اس کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیے اور خط لکھ کر کے بازار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری قوم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اچھا، اب ذرا اس واقعے کے آخری جو صفحات دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایران پر اس طریقے سے ہوا کہ شیروہ جس نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت سنبھالی تھی نا، زیادہ دنوں تک یہ بھی نہیں رہا حکومت پر. 6 مہینہ اونلی 6 منتھ 6 مہینہ یہ حاکم رہا، بادشاہ رہا. ایک دن خزانے میں، اور نئی بادشاہت ملی ہوتی نا، نیا جب عہدہ ملا ہوتا تو ذرا زیادہ آدمی پریشان ہوتا ہے. یہ خزانے چیک کر رہا تھا، اس میں ایک دوا ملی ہے نا جس پر قوت باہ لکھا ہوا تھا، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے نا. وہ دوا ملی تو اس نے کیا کیا کہ زبردست طاقت والی دوا ہے، اس نے پی گیا وہ، حالانکہ اس میں زہر تھا، لکھا غلط تھا، اس میں کیا تھا اندر؟ زہر تھا. اور اس نے وہ دوا پی لی جس کی وجہ سے وہ مر گیا، ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس خاندان پر اتنی بدبختی چھائی، مقدر بن گئی بدبختی اس خاندان پر کہ 4 سال میں پے در پہ 10 حکمراں ہوئے. سب ایسے ہی، ایک آتا بیٹھتا، دوسرا اس کو قتل کر کے اور بیٹھ جاتا، تیسرے کو مار کر چوتھا بیٹھ جاتا، چوتھے کو مار کر پانچواں بیٹھ جاتا، پانچویں کو مار کر چھٹا بیٹھ جاتا. یعنی قتل حکومت اتنا زیادہ چلا نا کہ لاسٹ میں جا کر کے لاسٹ مرد اس خاندان کا بچا، یزدگرد. لاسٹ اس خاندان میں لاسٹ مرد یہی تھا، یزدگرد. یہی جا کر کے بچا اور سب متفق ہوئے بھائی اسی کو بنا دو. ساسانی سلطنت کہی جاتی تھی، جو ایران کے اندر حکومت کر رہے تھے نا، اس سلطنت کو ساسانی سلطنت کہتے تھے. اس خاندان کو، وہ خاندانی پوری چلی آ رہی تھی سلطنت. تو یہ بندہ جو ہے لاسٹ میں ہوا. اچھا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، جلدی یہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد اس خاندان میں کوئی مرد بچا ہی نہیں. تو ایک شیروہ کی بیٹی تھی، بوران نام تھا اس کا. شیروہ جس نے باپ کو قتل کر کے حکومت سنبھالی تھی، شیروہ، اس کی بیٹی تھی بوران کو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ بنا دیا. وہی بچی تھی اس خاندان میں، مرد کوئی بچا نہیں تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمراں عورت ہو. وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمراں عورت ہو. اسی لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر کے حکمراں جو ہے، حاکمیت جو گھر کی ہونی چاہیے وہ مرد کی ہونی چاہیے، عورت کی نہیں. بے شک عورت مرد نہیں ہے، عورت ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مگر مین حاکم ایک مرد مشورہ کرے گا، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر چلے گا، لیکن اصل جو حاکم ہوگا، اصل جو نگراں کار ہوگا گھر کا، وہ کون ہوگا؟ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی، مرد ہی ہوگا. مگر آج معاملہ الٹا ہے. کیسے مرد حاکم ہوگا جب بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے، شروعات ہی غلط ہماری ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے غلط؟ کہ ہم جس کو لے کر کے آ رہے ہیں، تمام گھر کا سامان وہی لے کر آ رہی ہے. اب اس کے صوفے پر بیٹھ کر کے اس پر حکم چلائیں گے تو بنے گا؟ اس کے ہی بیڈ پر لیٹ کر کے آپ بولو گے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو مانے گی؟ اس کے ہی لائے ہوئے فریج میں سے ٹھنڈا پانی اب پی کر کے آپ پکارا کرو گے تو وہ سنے گی؟ کچن کا پورا سامان اس کا، گھر کے پورے آرائش زیبائش کی چیزیں اس کی، تو بات وہ مانے گی؟ یہاں تک کہ جس گاڑی پر آپ چل رہے ہیں وہ گاڑی بھی اس کی، مانے گی وہ باتیں؟ بسا اوقات جو کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے باپ کا لگا کر دیا ہوا، وہ آپ کی بات سنے گی؟ کہاں سے سنے گی صاحب؟ نہیں سنے گی نا. تو جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مرد حاکم ہے، مرد قوام ہے عورت پر، اس کا ریزن اللہ نے یہ بیان کیا ہے کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے. عورت کو خرچ کرنے کی کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے، مرد خرچ کرتا ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے، مرد خرچ کرتا ہے، مرد خرچ کر کے مہر دے کر کے عورت کو لے کر آتا ہے، پوری ذمہ داریاں سنبھالتا ہے. مگر آج ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. خرچ تو ان کو زیادہ کرواتے ہیں، ہم تو تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ ان کو کرواتے ہیں. اسی لیے جو قوام والی بات تھی نا کہ مرد حاکم ہے، مرد قوام ہے، اس لیے کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے. تو جب مرد خرچ نہیں کر رہا ہے تو قوامیت بھی الٹی ہو گئی ہے، ادھر ہو گئی ہے. خرچ کرتا تو قوامیت ادھر ہوتی.
اب جب خرچ ادھر سے کروا رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کہ میں اتنا لائق ہوں تو اتنا لوں گا، میں اتنا پڑھا ہوں تو اتنے میں بکوں گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی قوامیت کہاں سے رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، بحران جب بادشاہ بنی، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمراں جو ہے وہ عورت ہو۔ حتیٰ کہ 400 سال پھلنے پھولنے والی یہ حکومت 637 عیسوی میں پارا پارا ہو گئی، اور یوں صرف 8 سال کی قلیل مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب کہی تھی، اس بات سے لے کر صرف 8 سال کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت آنے تک ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو ختم کر دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ جس طرح اس نے میرے لیڈر کو پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو اور اسے پارا پارا کر دے، اس کو پھاڑ دے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم اور بادشاہوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، غرور و تکبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دین اسلام کے خاطر محنت کرنے والا بنائے، اور جو قصص الانبیاء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اپنی زندگیوں کو اس روشنی میں سنوارنے اور سدھارنے والا بنائے۔